بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک پولیس آفیسر کا ڈرائیور تھا۔ وہ عمر میں 50 کے لگ بھگ تھے، لیکن میری ڈیوٹی بس شام تک کی تھی۔ لیکن آج SHO افضال کی بیوی کی اچانک طبیعت خراب ہونے کے باعث مجھے سر افضال کے ساتھ ہاسپٹل جانا پڑا۔ واپسی میں مجھے 1 بج گیا، اس لیے سر نے کہا میں ان کی گاڑی اپنے ساتھ لے جاؤں۔ میرا گھر ایک پسماندہ علاقے میں تھا، تنگ گلیاں تھیں، بس بمشکل ایک ہی گاڑی گزر سکتی تھی، لیکن رات کے سناٹے میں مجھے سواری ملنا بھی مشکل تھی، اس لیے سر کی آفر مجھے معقول ہی لگی۔ میرے گھر والے گاؤں میں رہائش پذیر تھے، میں اکیلا ہی شہر میں رہتا تھا جس روڈ ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے میں نے گاڑی کی سپیڈ بھی تیز رکھی۔ 4-5 میل لمبا روڈ تھا، اس کے بعد ہی آبادی شروع ہوتی۔ مین روڈ کے اطراف صرف درخت اور جھاڑیاں تھیں، اسٹریٹ لائٹ بھی دھیمی سی روشنی دے رہی تھیں۔ میری گاڑی کی فرنٹ لائٹس کی خاصی تیز روشنی تھی۔ میں اپنے دن بھر کی ڈیوٹی سے تھکا ہوا تھا، اس لیے کوشش یہی تھی کہ جلد یہ سفر طے کروں، لیکن سامنے ایک لڑکی ہاتھ ہلا کر میری گاڑی روکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ سفید چادر میں لپٹی تھی۔ پہلا خیال مجھے یہی آیا کہ کہیں بھوت یا چڑیل نہ ہو، ورنہ اس سنسان سڑک پر اس پہر ایک جیتی جاگتی لڑکی کا کیا کام تھا، جبکہ آس پاس کوئی آبادی بھی نہیں تھی۔ میں نے آیت الکرسی اور حفاظت کی دعائیں پڑھیں، گاڑی کی سپیڈ کچھ اور بڑھائی تاکہ جلدی سے وہاں سے گزر جاؤں۔ اتفاق تھا کہ مین روڈ پر اس وقت میری گاڑی کے علاوہ دور دور تک کوئی ٹریفک نہیں تھا، لیکن جیسے ہی میں اس لڑکی کے پاس پہنچنے والا تھا، مجھے گاڑی کو زوردار بریک لگانا پڑی۔ وہ لڑکی عین میری گاڑی کے سامنے اچانک سے آ کر کھڑی ہو گئی، پھر میری فرنٹ کھڑکی کے پاس آ کر میری کھڑکی کا شیشہ بجانے لگی۔ چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی، بار بار پیچھے گھنے درختوں کی جانب دیکھ رہی تھی، جیسے وہاں سے کوئی آ کر اسے پکڑ لے گا۔ خوف تو مجھے بہت آ رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ مجھے بھوت پریت نہیں لگ رہی تھی، اسی لیے میں نے دل بڑا کر کے دروازہ کھولا۔ وہ بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی۔ خدا کے لیے میری مدد کریں، وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، بار بار وہ درختوں کی اوٹ میں دیکھ رہی تھی۔ کون لوگ مار دیں گے؟ کون ہیں آپ؟ میرے دل میں ابھی کہیں یہ وہم تھا کہ وہ لڑکی چڑیل نہ ہو، اس لیے سب سے پہلے اس کے پاؤں کی جانب دیکھا، لیکن وہ سیدھے تھے۔ دل میں سکون کی لہر دوڑی کہ چلو جو بھی ہے تو انسان۔ وہ لڑکی اب رونے لگی تھی۔ دیکھیں، مجھے کچھ دور تک گاڑی میں لفٹ دے دیں، مین روڈ کراس کرتے ہی بے شک گاڑی سے اتار دیجیے گا، لیکن اس وقت میری جان خطرے میں ہے۔ میں اس کی بدحواسی دیکھ کر کچھ بھی سوچ نہیں پا رہا تھا، اس لیے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا کہہ دیا۔ وہ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے میں اسے کوئی سوال کرتا، اس کی سسکیاں شروع ہو چکی تھیں۔ لڑکی خوبصورت تھی، کم عمر بھی تھی۔ میں اکثر گاڑی میں پانی کی بوتل ضرور رکھتا۔ 10 منٹ تک اس کا رونا دھونا سن کر میں نے پانی کی بوتل اپنی برابر والی سیٹ سے اٹھا کر اسے پیچھے پکڑا دی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے وہ بوتل پکڑی اور پانی پینے لگی۔ میں اسے فرنٹ شیشے سے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک ہی گھونٹ میں کافی پانی پی چکی تھی، شاید بھاگ کر مین روڈ تک پہنچی تھی، اس لیے گلا خشک ہو رہا تھا۔ پانی پینے کے بعد وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ جب میں نے اسے کچھ پرسکون دیکھا تو سوال کیا، کون ہو تم اور تمہارا پیچھا کون کر رہا تھا؟ میرے سوال پر وہ کچھ متذبذب سی ہوئی، پھر منمناتے ہوئے گویا ہوئی، جی میں ایک یتیم بے سہارا لڑکی ہوں، والدہ تو میرے بچپن میں انتقال کر گئی تھیں، والد شرابی اور جواری ہیں، پہلے پہل ماں کا زیور بیچ کر اپنا شوق پورا کرتے رہے، اس کے بعد گھر کی چیزیں بیچنے لگے، مجھے بھی میرے ماموں نے گھر چھوڑ آئے۔ ماموں بھی غربت کے شکار تھے، بس 2 وقت کی روٹی کے علاوہ دینی تعلیم سے ہی مجھے آراستہ کر سکے۔ میں نے قرآن پڑھا اور بچوں کو پڑھانے لگی۔ بہت سے لوگ مجھے کچھ ہدیہ دے جاتے جو میرے کام آ جاتا، لیکن کچھ دن پہلے مجھے ابا جی آ کر زبردستی اپنے ساتھ لے گئے اور میرے نکاح کا شور مچا دیا۔ میں پریشان سی ہو گئی کہ بس نہ جانے کس سے میری شادی کرنے لگے ہیں۔ رات کو میں نے ابا کو کسی سے فون پر بات کرتے سنا کہ وہ مجھے جوئے میں ہار گئے ہیں اور جس سے میرا زبردستی نکاح کروانا چاہتے ہیں وہ اچھا آدمی نہیں ہے، بدمعاش ہے، مجھے بیچ دے گا، اس لیے میں منہ اندھیرے ہی نکل آئی۔ لیکن نہ جانے ابا کو میرے بھاگنے کی خبر کیسے ہو گئی۔ ابا نے اسی شخص کو میرے پیچھے لگا دیا جس سے مجھے جوئے میں ہار بیٹھے تھے، کیونکہ کوئی اور رشتہ دار یا کوئی دوست احباب؟ میں نے اس کا اگلا لاہ عمل پوچھا۔ جی نہیں، جہاں قسمت لے جائے۔ مجھے قرآن پڑھانا آتا ہے، میں کسی کے گھر ملازمت پر لگ جاؤں گی، بس آپ مجھے آبادی کے شروع میں ہی اتار دیں۔
اس کی بات سن کر مجھے اس سے ہمدردی ہونے لگی۔ رات کے اس پہر تم کہاں جاؤ گی؟ ایسا کرو میرے گھر چلو، رات گزار لو، پھر صبح جہاں چاہو چلی جانا، میں تمہاری پیسوں سے مدد بھی کروں گا۔ میں نے اخلاقاً یہ بات کہی تھی، لیکن وہ اسے دوسرے معنوں میں لے گئی۔ دیکھیں، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، میں بہت شریف لڑکی ہوں، آپ ایسا کریں مجھے یہیں اتار دیں۔ وہ گھبرا کر بولی، میں بھی شریف انسان ہی ہوں، میرا کوئی ایسا ویسا ارادہ نہیں ہے، لیکن اگر تم اس پہر کہیں بھی جاؤ گی تو ضرور کسی نہ کسی کے ہاتھوں اپنی عزت گنوا بیٹھو گی۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں ایک ڈرائیور ہوں، ایک پولیس آفیسر کا ڈرائیور، اگر کہو تو اپنے باس سے کہہ کر تمہاری مدد بھی کروا سکتا ہوں، تمہارے باپ کو اچھا سبق سکھایا جا سکتا ہے۔ میری بات پر وہ اچھل پڑی تھی، نہیں نہیں، آپ میرے ابا کو نہیں جانتے، جھوٹی کہانیاں سنا کر مجھے ہی جھوٹا ثابت کر دیں گے۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ میں نے مزید اسے کچھ نہیں کہا اور اپنے گھر لے گیا، اسے اپنے گھر میں بھیج کر خود صحن میں چارپائی بچھائے لیٹ کر سو گیا۔ اگلی صبح وہ لڑکی ناشتہ کرتے ہی چلی گئی، میں بھی اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا۔ شام کو واپس آیا تو گھر کا نقشہ بدلا ہوا تھا، پورا گھر صاف تھا، گھر میں آہٹوں کی آواز بھی آ رہی تھی جیسے گھر میں کوئی موجود ہو۔ پہلا شبہ مجھے کسی چور کا ہوا، لیکن اگر چور ہوتا تو گھر کا حشر اور بگاڑ دیتا، یوں صاف صفائی نہیں کرتا۔ کچن گھر کے بالکل آخری کونے میں تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ لڑکی کھانا بنا رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ گھر کے اندر کیسے داخل ہوئی، دروازہ تو لاک تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم تو جا چکی تھی، واپس کیوں آئی؟ اور آئی کہاں سے؟ دروازہ تو لاک تھا۔ وہ خفت سے مجھ سے نظریں چرا کر بولی، مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ جب روڈ پر پہنچی تو دو آدمی مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے، میں ڈر گئی، اس لیے واپس آ گئی۔ وہ کھانے کی کڑھائی میں چمچ ہلانے لگی، میں اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اندر کیسے آئی تم؟ میری بات پر وہ ذرا سنگی سے بولی، وہ دروازہ پھلانگ کر۔ اس کی بات سن کر میں نے حیرت سے اسے دیکھا، دیکھنے میں وہ نازک اندام قسم کی تھی۔ میری حیرت دیکھ کر بولی، اپنے گھر سے بھی ایسے ہی دیوار پھلانگ کر باہر نکلی تھی، بچپن میں بھی گاؤں میں چھتیں بہت پھلانگی تھیں، اس لیے مجھے پریکٹس ہے۔ میرے ذہن میں اٹھنے والے خدشے کا اس نے برجستہ جواب دیا۔ میں نے کھانا کھایا تو اس کے ہاتھ کا ذائقہ لاجواب تھا۔ میں کھانے کے بعد ذہن میں اپنی چارپائی بچھاتے ہوئے یہ سوچنے لگا، یوں تو میں اس لڑکی کے ساتھ ایک گھر میں نہیں رہ سکتا۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ وہ سلیقہ مند بھی تھی۔ میں چارپائی پر لیٹنے لگا تو وہ میرے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ اس لڑکی نے چادر میں اپنا وجود بالکل چھپا رکھا تھا، شریف اتوار کی لگ رہی تھی، لیکن بہرحال تھا تو میں انسان جس میں شیطانی خیالات ایسے موقع پر خوب حاوی ہوتے ہیں۔ میں نے اس کے ہاتھ سے کپ لیا اور اسے کہا کہ اپنے کمرے میں جا کر دروازہ اچھی طرح لاک کر کے سوئے تاکہ مجھ پر شیطان حاوی نہ ہو سکے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ وہ شاید سو گئی، مگر میری نیندیں اڑ گئی تھیں۔ صبح تک میں اس نتیجے پر پہنچا کہ لڑکی شریف ہے، نکاح کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ صبح فجر کے بعد اس کی تلاوت کلام پاک سن کر میرا دل چاہا کہ میں اس کی تلاوت سنتا رہوں، بڑی خوش الحانی سے پڑھ رہی تھی۔ جب صبح ناشتے کے دوران میں نے اسے اپنے خیالات سے آگاہ کیا تو وہ رونے لگی، کہنے لگی، یہ تو میرا اس پر احسان ہوگا، ورنہ ایک بے سہارا لڑکی کا عزت کے ساتھ اکیلے رہنا تو بڑا مشکل ہے۔ بہرحال وہ رضامند تھی، میں بھی مطمئن ہو گیا۔ شام کو فون کر کے اماں سے کہا کہ باس نے اپنی خواہش پر میرا ایک جگہ رشتہ طے کر دیا ہے، آج میرا نکاح ہے۔ اماں نے باس کا سن کر کچھ نہیں کہا۔ شام میں پتہ چلا کہ لڑکی کا نام آمنہ ہے۔ آمنہ بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی، 5 وقتہ نمازی اور تہجد گزار تھی۔ اسے پا کر تو مجھے لگا زندگی اب مکمل ہو چکی ہے، بس اپنی تنخواہ اب اور بھی کم لگنے لگی تھی، لیکن آمنہ نے کبھی شکایت نہیں کی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ اتنی کم تنخواہ میں گزارا کیسے کر لیتی ہے۔ کھانے میں وہ ہمیشہ میرے سامنے اچھی چیزیں ہی رکھتی، میں روز ہی کھانے میں کبھی قیمہ کبھی گوشت دیکھ کر حیران ہوتا۔ میں نے آمنہ سے پوچھا کہ تم اتنی کم تنخواہ میں یہ سب بنا لیتی ہو؟ وہ پہلے تو مسکرائی، پھر کہنے لگی، اس کا اللہ پر کامل یقین ہے، وہ جب بھی اللہ کے حضور مدد طلب کرتی ہے کہیں سے اس کی مدد ہو جاتی ہے، کبھی جائے نماز کے پیچھے سے اسے پیسے مل جاتے ہیں تو کبھی قرآن کے نیچے سے۔ پہلی بار مجھے اس کی بات نہ جانے کیوں جھوٹی لگی، ایسا بھی کیا یقین، لیکن میرا یقین اس وقت پختہ ہو گیا جب شادی کے 1 ماہ بعد ہی رمضان المبارک کا رحمتوں کا مہینہ شروع ہوا۔
میرے سر افضال مجھے عصر کے بعد چھٹی دے دیتے، لیکن گھر پہنچتے پہنچتے مجھے مغرب ہو ہی جاتی۔ افطاری مجھے راستے میں کرنا پڑتی۔ جب میں پہلے روزے مغرب پڑھ کر گھر لوٹا تو صحن میں قسم قسم کے لوازمات مجھے افطاری میں نظر آئے۔ آمنہ سب کچھ ویسے ہی دسترخوان پر رکھے نماز میں مشغول تھی۔ پہلے تو مجھے آمنہ پر اس بات کا غصہ آنے لگا، مہینے بھر کا خرچہ اس نے پہلے افطاری میں اڑا دیا۔ آمنہ نے سلام پھیرا، میں اسے غصے سے ڈانٹنے لگا کہ اسے کیا ضرورت تھی اتنا اہتمام کرنے کی، کھانے والے ہم 2 افراد ہی تھے، اتنی افطاری تھی کہ 4 گھر والے بھی بانٹ کر بچ جاتی۔ آمنہ شاید منہ ہی منہ میں کچھ ورد کر رہی تھی، اس لیے کچھ نہیں بولی، اپنے ہاتھوں کو پھونک مار کر اپنے چہرے پر پھیرنے لگی، پھر مجھ پر پھونکنے لگی۔ میں تیوری چڑھائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے جائے نماز کے نیچے سے پیسے نکال کر مجھے پکڑا دیے۔ 5000 کے کئی نوٹ تھے۔ میں کبھی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، کبھی ان نوٹوں کو۔ آمنہ مسکرانے لگی، کہنے لگی یہ پیسے رکھ لیں، میں نے افطاری میں کچھ نہیں بنایا، یہ مہینہ میں عبادت میں گزارتی ہوں، یہ سب تو کوئی اللہ کا نیک بندہ مجھے دے جاتا ہے، اور یہ کیش بھی، میں ان پیسوں کا کیا کروں گی؟ زبیر آپ رکھ لیں۔ اگر میں یہ سب چیزیں اور پیسے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا تو ضرور جھوٹ سمجھتا۔ میرے دل میں آمنہ کی محبت اور قدر بڑھنے لگی، میں اس پر اعتبار کرنے لگا، گھر میں آسائشیں آنے لگی تھیں، میرے آفیسر نے بھی میری تنخواہ بڑھا دی تھی۔ میرے لیے آمنہ خوش نصیب ثابت ہوئی تھی، میری محبت اس کے لیے دن بدن بڑھنے لگی، بدلے میں وہ بھی میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ محبت کا جواب اس نے محبت اور چاہت سے دیا۔ گھنٹوں ہم باتیں کیا کرتے، وہ مجھ سے پورے دن کی روٹین پوچھا کرتی اور میں روز ہی روٹین بتاتی۔ انسان کے اندر ہمیشہ سے بہترین کی چاہ بڑھتی رہتی ہے۔ میں وہ پیسے جمع کرنے لگا، وہ افطاری کے ساتھ آمنہ کو جو کوئی خدا کا بندہ دے جاتا تاکہ اپنا گھر خرید سکوں۔ میں نے آمنہ سے کہا کہ وہ دعا کرے کہ اللہ مجھے اتنے پیسے دے دے کہ میں اپنا گھر خرید سکوں۔ 1 مہینہ نہیں گزرا تھا کہ گھر کے صحن میں کوئی 1 پیسوں سے بھرا بیگ پھینک گیا۔ جب میں نے بیگ کھول کر دیکھا تو 15 لاکھ تھے۔ جس گھر میں ہم رہ رہے تھے اس کی قیمت بھی اتنی ہی تھی۔ میرا یقین آمنہ کی دعاؤں پر پختہ ہونے لگا۔ میں پہلی فرصت میں گھر خرید لیا۔ خود آمنہ سادہ سے لباس میں رہتی، زیادہ تر آنکھیں بند کیے وظائف کرتی رہتی، اکثر سر افضال گاڑی میں ہی فون پر اپنے کیس ڈسکس کرتے رہتے تھے۔ آج کل بیرون ملک کے کچھ ایجنٹ کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ ان کا ایک گروہ ہمارے ملک میں نشے کی اسمگلنگ کر رہا ہے۔ انہیں کچھ شہادتیں موصول ہو چکی تھیں، اس لیے وہ چند دنوں میں اس گروہ پر حملہ کر دیں گے۔ میں نے سوچا سر نے جب حملہ بھی کیا دشمنوں کا منہ ہی توڑا ہے۔ سر افضال ایک ایماندار آفیسر تھے، ملک کی خاطر جان دینے والے اور جان لینے والے، لیکن پچھلی بار ان کا آپریشن خالی گیا تھا۔ اس گروہ کے لوگ موقع پر ہی فرار ہو گئے تھے۔ میں نے آمنہ سے کہا کہ وہ دعا کرے سر افضال کا آپریشن اس بار کامیاب رہے، اور یہ بھی کہ میں ان کے ساتھ بھی جا رہا ہوں، کیونکہ گاڑی میں ہی ڈرائیو کرتا تھا، اس لیے وہ گھر کا دروازہ رات کو بند کر کے کمرے کا بھی بند کر لے۔ آمنہ میرے لیے بہت فکر مند رہتی، بار بار مجھ پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکنے لگی۔ اس کی یہی فکر مجھے اس کی طرف حد درجہ مائل کرنے لگی تھی۔ سر افضال کے پاس پکی خبر تھی کہ وہاں اسمگلنگ ہو رہی ہے۔ ہم لوگ وقت مقررہ پر پہنچے تھے، جس جگہ کی نشاندہی کی گئی تھی وہاں سر اور ان کی ٹیم بھی گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ سر ان پر حملہ کرتے انہوں نے سر کی ٹیم پر حملہ کر دیا۔ سر اس میں زخمی ہو گئے، ان کے بازو پر گولی لگی، وہ لوگ بھاگ گئے۔ یہ مشن پوری طرح فیل ہو گیا تھا، بس شکر کہ سر کی جان بچ گئی۔ میں سر کو ہاسپٹل لے گیا، بہت سے اہلکار بھی وہاں پہنچ گئے۔ سننے میں یہی آیا کہ عین وقت پر مخبری ہوئی ہے۔ میں رات بھر سر کے پاس ہی بیٹھا رہا، سر کو سنبھالنے میں ان کا خون سے بھی تھی۔ مجھے یوں خون سے رنگی شرٹ میں دیکھ کر فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ میں نے کہا میں تو ٹھیک ہوں، بس سر کو گولی لگ گئی، لیکن وہ بھی خطرے سے باہر ہیں۔ آمنہ یہ سن کر چپ سی ہو گئی، پھر کہنے لگی چلو شکر ہے سر کی جان بچ گئی۔ میں نے کہا ہاں یہ تو اللہ کا کرم ہو گیا۔ چند ماہ بعد مجھے یہ خوشخبری بھی مل گئی کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ آمنہ یہ سن کر کچھ چپ سی ہو گئی، لیکن میری خوشی قابل دید تھی۔ لیکن اس کا اترا چہرہ دیکھ کر میں نے اس سے وجہ پوچھی۔ کہنے لگی اسے اپنی والدہ کا وقت سوچ کر ڈر لگنے لگا ہے کہ کہیں وہ بھی ماں بنتے ہوئے مر نہ جائے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ پریشان نہ ہو، اب میں آمنہ کا بہت خیال رکھنے لگا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا تھا وہ گمسم سی رہنے لگی۔ میں نے اس سے کہا تم اللہ کی نیک بندی ہو، تمہارا اللہ پر یقین اتنا پختہ ہے، پھر کیوں گھبرا رہی ہو؟ اللہ سے مدد مانگتی ہو،
اللہ اسے فوراً تمہاری دعا سن لیتے ہیں، پھر کیوں پریشان ہو؟ 1 سال بیت گیا، اب پریشان ہو۔ 1 سال بیت گیا، اگلا رمضان بھی آ گیا تھا، اور عید کے فوری بعد میرے گھر میں بھی ایک ننھا منھا سا مہمان آنے والا تھا۔ ان دنوں کی خوشی سے میرے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ میں نے بچے کی خوب ساری شاپنگ کی۔ رمضان میں ڈاکٹر نے بتایا کہ آپریشن کرنا پڑے گا۔ میرے پاس آپریشن کے پیسے نہیں تھے، پھر میں نے قسطوں پر گاڑی بھی بک کروا لی۔ مجھے یہی تھا، اس بار بھی آمنہ کو افطاری کے پیسے آئیں گے تو میں گاڑی کی قسطیں بھروا لوں گا۔ لیکن آمنہ اس بار بیمار رہنے لگی، روزے بھی نہیں رکھ سکتی تھی، اور اب ایک نیا خرچہ آپریشن کا تھا۔ اس لیے میں رات بھر یہ سوچتا رہا کہ اب کیا کروں۔ بس مجھے ایک یہی ترکیب سوچی کہ میں بھی اس بار اللہ سے مدد مانگتا ہوں۔ آمنہ کی نیک نامی پورے محلے میں مشہور ہے، ظاہر ہے جو بھی آدمی اس کی مدد رمضان میں کرتا تھا وہ اب بھی کر دے گا۔ اگر میں بھڑکا اور کر صحن میں بیٹھ جاؤں تو میری مدد بھی ضرور ہو جائے گی۔ انہیں کیا پتا کہ آمنہ ہوں، انہیں تو مدد ہی کرنی ہے۔ میں نے ایسا ہی کیا، صحن کا دروازہ کھول دیا، آمنہ کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا کہ کہیں ان لوگوں کے ہوتے ہوئے آمنہ باہر نہ آ جائے اور میری پول نہ کھل جائے۔ اس لیے میں نے احتیاط ہی برتی۔ آمنہ سو رہی تھی، مجھے تسلی تھی کہ میرا کام بآسانی ہو جائے گا۔ مغرب کی اذان سے کچھ پہلے ہی 2 مرد اندر داخل ہوئے۔ میرے پاس بیٹھ کے میں نے چہرے پر پردہ بھی ڈال رکھا تھا، اس لیے وہ پہچان نہیں پائے۔ ایک مرد نے شاپر میرے پاس رکھ دیا جس میں افطاری کا سامان تھا، دوسرے نے کیش میرے سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد جب باتیں انہوں نے مجھے آمنہ سمجھ کر کیں، میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد کچھ پل تو میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکا۔ آمنہ کی حقیقت مجھ پر آشکار ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے تو مجھے خود پر گھن آئی کہ کس طرح میں اس کے ساتھ شادی کا بندھن باندھ چکا تھا، کتنی بڑی سازش ہوئی تھی میرے ساتھ۔ پھر آمنہ کی حالت دیکھ کر مجھے خود پر رونا آیا۔ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی وہ۔ جی چاہا اپنے بالوں کو نوچ لوں۔ کیا کر بیٹھا تھا میں انجانے میں، کتنا بڑا جرم سرزد ہوا تھا مجھ سے۔ اس سے پہلے کہ آمنہ نامی وہ عورت اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہوتی، میں نے اپنا موبائل اٹھایا اور سر افضال کو فون کر دیا۔ آدھے گھنٹے کے اندر ایک پولیس موبائل میرے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ میں صحن میں رکھی چارپائی پر بے جان بت بنا بیٹھا تھا۔ سر افضال کے ساتھ لیڈیز اہلکار بھی موجود تھیں۔ میری آنکھوں میں آنسوؤں کی سطح بلند ہوئی، دل کی حالت ابتر تھی۔ جان سے چاہا تھا میں نے آمنہ کو۔ نہیں آمنہ نہیں، رادھا ایک غیر ملکی ایجنٹ تھی، ایک پی پران کے ساتھ وہ میرے ساتھ رہ رہی تھی۔ سر افضال کے سارے مشن اس سال میں میری حمایت کی وجہ سے ناکام ہوئے، کیونکہ مجھے آمنہ پر اندھا بھروسہ ہو گیا تھا۔ میں اسے کرامتی بی بی سمجھنے لگا۔ سر افضال کے ہر مشن پر میں آمنہ سے دعا کی درخواست کرتا تھا، وہ مجھ سے پوری تفصیل پوچھ لیتی۔ یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ میرے ذریعے سے ہمارے سارے تحاشا محبت ہے، لیکن ایک ملک غدار نہیں بن سکتا تھا۔ سر افضال کے ساتھ آئی لیڈیز اہلکار اب کمرے کی جانب بڑھنے لگیں۔ سر مجھے رنجیدہ دیکھ کر میرے پاس بیٹھ گئے، جانتے تھے کہ مجھے اپنی بیوی کتنی عزیز تھی، میں اپنے بچے کا سن کر کتنا خوش تھا۔ میرا ہنستا بستا گھر برباد ہو گیا تھا۔ میرے کاندھے کو سر افضال نے تھپ تھپایا۔ بہت بڑا دل کیا ہے تم نے زبیر، ثابت کر دیا کہ ملک کے لیے تم کتنے سچے جذبات رکھتے ہو۔ کمرے سے اب آمنہ کی آوازیں آ رہی تھیں، وہ باہر آنے کو تیار نہیں تھی، بار بار کہہ رہی تھی میرا کیا قصور ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ جاؤں۔ جب اسے باہر لایا گیا تو میں نے اپنا رخ بدل لیا، اس کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا، جس کے چہرے کو کئی بار اپنے ہاتھوں میں لیے میں بڑی محبت اور الفت کے جذبات سے دیکھا کرتا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر پکار رہی تھی، کہہ رہی تھی زبیر تم کیوں چپ ہو، بولتے کیوں نہیں، میں بیوی ہوں تمہاری، یہ مجھے کیوں اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ میں نے پلٹ کر ایک بار بھی نہیں دیکھا، اگر دیکھ لیتا تو شاید اپنی بات پر قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ چلا رہی تھی، مجھے مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ میں ضبط سے گزر رہا تھا، ایک مرد ہوتے ہوئے بھی اس وقت میری آنکھوں میں آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر بہہ رہے تھے۔ سر افضال جانے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا، میری نظروں میں التجا تھی، منت تھی۔ سر وہ پریگننٹ ہے، اس پر ہاتھ مت اٹھائیے گا، وہ غیر مذہب کی صحیح، میرا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس حال میں کمزور عورت پر سختی کی جائے۔ لاکھ دبانے پر بھی میں اپنی اندرونی سسکیوں کو روک نہیں پایا، گلے کی گرہیں بڑھنے لگیں، دل اندر سے ماتم کر رہا تھا کیونکہ اس کی بھی محبت کا جنازہ اٹھ چکا تھا۔ سر افضال نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا، بے فکر رہو، اس کا خیال رکھا جائے گا۔ سر مجھے میرا بچہ دیجیے گا۔
بمشکل میں نے یہ کہا تھا، پھر خود کو روک نہیں پایا، اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نہ جانے کیوں میں اس وقت پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ کیوں کیا تم نے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا؟ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسے؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ کیسے تمہارا دل اس بات پر آمادہ ہوا کہ تم اپنے ملک کی خاطر اس طرح کا دھوکہ میری پیٹھ پر تم نے بہت برا وار کیا۔ اللہ کا کلام تم نے سیکھ کر مجھے ایمان کے نام پر دھوکہ دیا ہے، ورنہ شاید میں تم پر بھروسہ نہ کرتا۔ مجھے یاد آنے لگا وہ کیسے بار بار مجھ سے پوچھتی تھی کہ آج تمہارے سر نے کہاں آپریشن کرنے جانا ہے، تم کب تک لوٹو گے، تمہارا سر بچ گیا یا مر گیا۔ مجھے لگا میری بیوی کو میری پرواہ ہے، لیکن نہیں، اس نے ہر بار سرافزال پر حملہ کروانا تھا۔ ان کا مقصد سرافزال کو مروانا تھا۔ ہر بار وہ ان کے وار سے بچ جاتے۔ اب بھی جو شخص افطاری اور رقم دینے آئے تھے ایک زہر کی پڑیا دے کر گئے تھے کہ رادھا وہ پڑیا کھانے میں ڈالے اور مجھے اس بات پر منائے کہ میں سر کو وہ کھانا کھلاؤں، کیونکہ اکثر میں آمنہ کے کھانے کی تعریف سر سے کر دیا کرتا۔ ٹفن بھی اپنے ساتھ لے جاتا، کبھی سر میرے ساتھ میرا کھانا بھی کھا لیا کرتے، پھر مسکرا کر کہتے، زبیر کبھی اپنی بیگم کو تمہارے گھر لاؤں گا، تم آمنہ سے کہنا اپنی آپا کو بھی اچھا سا کھانا بنانا سکھا دے۔ میں ان کا ڈرائیور تھا، لیکن وہ مجھ سے بیٹے کی طرح پیار کرتے۔ ان کا سب سے رویہ ایک شفیق باپ کی طرح تھا اور ہم بھی ان کی خاطر جان ہتھیلی پر رکھتے تھے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی میں نے کھانے کے دوران ہنستے ہوئے سر کی بات آمنہ کو بتائی۔ اس بات پر آمنہ کا چہرہ خوشی سے کھل گیا، کہنے لگی، زبیر ہم رمضان میں آپ کے سر اور ان کی فیملی کی دعوت کریں گے۔ شاید اگلا پلان سرافزال کے خلاف میرے گھر سے بنتا، انہیں زہر والا کھانا یہیں سے کھلایا جاتا۔ اگر انہیں کچھ اور ہو جاتا تو میں تو پھنس جاتا۔ مجھ سے اس نے اپنے ملک کی خاطر دکھاوے کی محبت کی، وہ مجھے پھنسانے کا پلان بنا چکی تھی۔ میں پھانسی بھی چڑھ جاتا تو رادھا کی آنکھ سے آنسو نہ بہتا۔ یہ اس کی ملک کے لیے وفا تھی، تو پھر میں کیوں نہ پاک وطن کے لیے وفا نبھاتا۔ ہمارے ملک کا صرف فوجی ہی نہیں، ہر جوان اپنے ملک کا سپہ سالار ہے۔ مجھے بھی یہ ثابت کرنا تھا۔ چند دن میں ایک آپریشن غیر ملکیوں کے خلاف پھر سے ہوا۔ اس بار سرافزال کو فتح ملی۔ عید پر مجھے میرا بیٹا میری گود میں ڈال دیا گیا۔ سرافزال نے کہا، میں چاہوں تو رادھا سے آخری بار مل سکتا ہوں، کیونکہ عدالت نے اسے موت کی سزا دی ہے۔ جانتے تھے میری محبت سچی تھی، عورت سے تھی یا ملک سے، لیکن میں نے انہیں منع کر دیا۔ میں اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، اس کے کان میں آذان دی۔ اس کا نام محمد قاسم۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔